السلام علیکم دوستو، آپ نے ڈارک ویب کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس پر بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ریڈ روم کے حوالے سے، کیا یہ حقیقت ہے یا جھوٹ، اور ڈارک ویب پر جن کوائنوں کا لین دین ہوتا ہے کیا اسے عام بندہ بھی لے سکتا ہے، اور بٹ کوائن کی قیمت کو اتنا اوپر لے جانے میں ڈارک ویب کا کیا رول رہا ہے ماضی میں، ان سب چیزوں پر تفصیل سے بات ہوگی اس ویڈیو میں۔ دوستو، جس کو ہم آج ڈارک ویب کے نام سے جانتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں، اس کا نام تھا اونین روٹنگ۔ اونین یعنی پیاز، جسے ہم ڈیلی بیس پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد تھا ڈیٹے کو پیاز کی تہوں کی طرح انکرپٹ کر کے اور پھر مختلف سرور کے ذریعے اسے بھیجا جانا تھا۔ 1990 میں یو ایس کی نیوی نے اس کو بنایا۔ اس کو بنانے کی وجہ یو ایس کی ٹیمیں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ جگہ پہ موجود جب ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تو پکڑے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اونین روٹنگ کو انہوں نے اپنے استعمال کے لیے بنایا۔ اس سے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا۔ وقت گزرا اور 2002-2004 کے درمیان روجر نامی شخص اور دیگر ڈیولپر نے ٹور تیار کیے اور ڈارک ویب تک رسائی کے استعمال کے لیے بہتر بنایا۔ 2008 تک ٹور پبلک طور پر اوپن سورس پروجیکٹ بن گیا، یعنی دنیا کے ہر شخص کے لیے دستیاب ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا بھر کے صارفین ٹور کو استعمال کرنے لگے۔ اب یہاں پہ کہانی شروع ہوتی ہے بٹ کوائن کی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، 2009 میں آیا بٹ کوائن، جس نے آ کے ڈارک ویب پر ایک نئی دنیا کھول دی۔ وجہ یہ تھی کہ بٹ کوائن نے لین دین کو انٹریسیبل بنا دیا، یعنی وہاں پر بہت سے غیر قانونی کام انجام دیے جانے لگے، منشیات، سمگلنگ اور بہت سے کام ایسے تھے جنہیں انجام دیا جانے لگا، کیونکہ بٹ کوائن سے پوری دنیا میں لوگ بڑی آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے لین دین کر سکتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں بے کو بے وقوف کہنے والے لوگوں سے کہ بٹ کوائن آیا عام لوگوں کے آسان لین دین کے لیے، ایک طرف آ کے اس نے اونین کو ڈارک ویب کی خطرناک دنیا بنا دی۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے آیا تھا یا ڈارک ویب کے لیے۔ تو دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی دور میں ایک سلک روڈ بلیک مارکیٹ مشہور ہوئی تھی، جہاں ڈرگز، اسلحہ، جعلی دستاویزات اور دیگر خطرناک مواد بکتے تھے، اور 2012 کے بعد ریڈ روم اور دیگر مواد بھی مشہور ہونے لگے، اور دوسری طرف اینالیٹک کمپنیاں جیسے چینالیسس نے ایسے سسٹم بنا لیے بٹ کوائن ٹرانزیکشن کو ٹریک کر سکتے تھے۔ سلک روڈ کا بانی، جس کا نام غالباً راس البریخت تھا، FIA نے اسے ایک دلچسپ طریقے سے گرفتار کیا۔ راس البریخت اکثر مختلف شہروں میں گھومتا رہتا تھا تاکہ ٹریس نہ ہو۔ اس نے اپنے لیے آن لائن کئی پروفائل بنائی تھی۔ وہ سان فرانسسکو USA کی ایک لائبریری میں اکثر انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لیپ ٹاپ پر سلک روڈ کو ایڈمن کے طور پر چلاتا تھا، لیکن دوسروں کے بیچ نارمل بیٹھا رہتا تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ سادہ طالب علم جیسا لگتا تھا، سادہ جینز شرٹ، بیگ اور اینک پہن کر گھومتا تھا۔ اس نے کوئی خاص امیرانہ یا خطرناک ڈون والا روپ نہیں اپنایا، بس ایک اسٹوڈنٹ ریسرچر جیسا تھا۔ FBI کو پتا تھا کہ جب وہ اپنا لیپ ٹاپ لاک کر دے گا تو سارے ثبوت مٹ جائیں گے، اس لیے ایک خفیہ ایجنٹ خاتون نے اس کے سامنے جھگڑا یا ڈسٹربنس پیدا کی۔ جیسے ہی اس نے دھیان ہٹایا، اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا دوسرے ایجنٹ نے اٹھا لیا تاکہ سارے ثبوت ہاتھ لگ جائیں۔ اس کے
بعد ڈارک ویب پر کام کرنے والے کئی لوگ اریسٹ ہونے لگے اور اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بٹ کوائن کی ٹرانزیکشن سے کم ہونے لگا اور لوگ دوسرے کوائن ڈھونڈنے لگے۔ ان کو ایک ایسا کوائن چاہیے تھا جو ان کو مکمل پرائیویسی دے سکے، اس کی ٹرانزیکشن بلاک چین پر ریکارڈ نہ ہو تاکہ وہ اپنے گھنونے دھندے چلا سکیں۔ 2014 میں ایک نیا کوائن لانچ ہوا جو ڈارک ویب پر سب سے زیادہ استعمال ہونے لگا۔ دوستو یہ کوائن رنگ سنیچر سٹائل ایڈریس ٹیکنالوجی کے ساتھ آیا اور چند ڈالر سے شروع ہوا، $500 تک گیا۔ اگرچہ حکومت اسے پسند نہیں کرتی لیکن پرائیویسی کے چاہنے والے لوگ اسے ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو منیر کوائن میں ہائی ریٹرن کے ساتھ ہائی رسک بھی ہے اور باقی کوائن جو ڈارک ویب پر لین دین کا بڑا حصہ ہیں کبھی $0 سے شروع ہوتے ہیں اور $500 تک جاتے ہیں پھر باؤنس بیک کرتے ہیں۔ ان کو خرید و فروخت کرنے کی ایک مکمل ٹائمنگ اور اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی کوائن ریڈ روم پر استعمال ہوتے ہیں۔ ریڈ روم کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ڈراؤنی کہانیاں آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی نے آج تک کوئی اصلی ریڈ روم دکھایا ہی نہیں۔ زیادہ تر یہ اسکیم اور افسانے ہیں جو لوگوں کے خوف کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ڈارک ویب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف تجسس کے لیے جگہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا جال ہے جس میں پھنسنے کے بعد نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ صرف ایک کلک کے بعد آپ کا کمپیوٹر، آپ کا موبائل ہیک ہو سکتا ہے، آپ کا ڈیٹا، آپ کے پاس ورڈز، یہاں تک کہ آپ کی لوکیشن تک ہیکر کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ لوگوں کو ریڈ روم جیسی کہانیوں سے اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ اصل خوف یہ ہے کہ ڈارک ویب پر قدم رکھتے ہی آپ اپنی زندگی کی پرائیویسی اور سیکورٹی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ڈارک ویب کے قریب بھی مت جائیں، تجسس کے بجائے احتیاط کریں ورنہ ایک غلط قدم آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ تو دوستو باقی کی مکمل انفارمیشن ریڈ روم کے حوالے سے اور ڈارک ویب کے حوالے سے اور ان کوائنوں کے حوالے سے آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔